اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ومن آیات ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جنس کو پیدا کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، لیکن صحیح طریقے سے۔ اگر ہم غلط طریقے کا استعمال کریں گے تو پھر اس طرح کی اسٹڈی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹرز، میرا نام ڈاکٹر اعجاز خان ہے اور میں آپ سبھی ناظرین اور سامعین کا میرے یوٹیوب چینل بین الستون ہومیوپیتھی میں استقبال کرتا ہوں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سفلس اور گونوریا کو کچھ سمجھا تھا، وہ اور اس کے علاوہ اور کچھ امراض کو دیکھتے ہیں۔ سوزاک بھی آتشک کی طرح ہی ایک مرض ہوتا ہے اور اس میں بھی جراثیم کا حملہ اندام ناہنی اور عضو مخصوص کے اندرونی پتلی جھلیوں یعنی مکس میمبرین پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین کے اندام ناہنی میں شدید جلن، پیٹ اور ناف کے نچلے حصے میں درد، دوران جماع درد، سفید پانی کا شدید اخراج، مردوں میں پیشاب کے ساتھ پیپ کا آنا، جلندار پیشاب کرتے ہوئے مباشرت کرتے ہوئے درد، سوزاک، سوزش اور لالی بھی ہوتی ہے۔ یہ مرض نیسیریا گونوریا نامی بیکٹیریا سے ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ بھی اسی طرح ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے جنہیں اس طرح کا مرض ہو اور آپ اس سے ملاقات کریں، اور دوسری موروثی اگر والدین میں کسی کو ہو یا والدہ حاملہ ہوتے ہوئے بچے کو بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مرض اپنا قبضہ جما لے تو موروثی بھی بن جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بھی اسے 3 علت کے نام سے بیان کیا گیا ہے: سوراخ، سائکوسس اور سفلس۔ لیکن اصول ہومیوپیتھی کے تحت مرض انہی پر اپنا قبضہ حاصل کر سکتا ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہو، ورنہ کتنا بھی خطرناک مرض کیوں نہ ہو، اگر ہماری قوت مدافعت مضبوط ہے تو کوئی بھی ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو ہومیوپیتھی اور قوت مدافعت کو دیکھیے۔ دوسرا مرض ایڈز، ایکوائر امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم، جو کہ ایک وائرس HIV وائرس سے ہوتا ہے، جس کا فل فارم ہے ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ جیسے کہ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہومیوپیتھی اور قوت مدافعت، اس موضوع کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اس کے بعد میں اچھے سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جس طرح ایک ملک کی حفاظت کے لیے اس کی ایک ملٹری فوج ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسم کی حفاظت کے لیے ہماری ملٹری فوج یعنی قوت مدافعت کا نظام پیدا کیا ہے۔ آپ نے ارطغرل غازی سیریل تو دیکھا ہوگا، اس میں 5 سیریز ہے، ان میں کئی لڑائیاں بتائی گئی ہیں اور جس میں سینکڑوں لوگوں کو مرتے ہوئے اور ہزاروں کو زخمی ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور ان زخموں کو ایک چاقو سے آگ میں گرم کر کے زخم پر لگانے سے ان کا زخم بہت جلد بھر جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگ یا چاقو میں کوئی اثر موجود ہو، بلکہ ان کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے اور زخموں کو داغنے سے خون رک جاتا ہے۔ اور کچھ یہ تو ہوئی قوت مدافعت کی بات، لیکن اب ایڈز میں ہوتا کیا ہے؟ ایڈز نامی بھی دنیا میں کوئی مرض پہلے موجود نہیں تھا۔ اس کی ایجاد ہوئی 1981 میں، تب سے لے کر اب تک کم و بیش 3 کروڑ لوگوں کی موت اس مرض سے ہو چکی ہے۔ اب چونکہ HIV وائرس جسم میں داخل ہو کر وہ اپنا قبضہ جسم کے تمام اعضائے رئیسہ پر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں اتنی قوت مدافعت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے
اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے قابل DNA تک پہنچ جاتا ہے اور اس پر بھی اپنی کامیابی کا جھنڈا لہرا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارے جسم میں اور زیادہ تیزی سے پھیل سکے۔ اب چونکہ اس کا قبضہ ہماری مرکز پر ہو گیا اور یہاں کے عہدیداروں پر ہو گیا، اب اس کا حملہ ہماری جنگی فوجیوں یعنی قوت مدافعت بھی ہو جاتا ہے، پر بھی کر دیتا ہے اور یہاں پر بھی وہ اپنا جھنڈا لہرا دیتا ہے۔ اسی سے جسم کے مکمل نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے تمام حصے اس کے قبضے میں آ چکے ہیں تو ہمارا جسم لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے جسم پر جس دشمن نے حملہ کیا تھا یعنی HIV نے، تو ہم اس کے حملے سے کبھی بھی نہیں مرتے، بلکہ ہم تو ان معمولی سردی زکام کولیرا ہیضہ مطلب یہ جو معمولی سے جو لٹیرے ہیں، یہ بھی ہمارے قلعے پر حملہ کر کے بآسانی ہمارے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب چونکہ جو ہمارا فوجی دستہ قوت مدافعت کا وہ چونکہ HIV کے قبضے میں ہے، اسی لیے معمولی لٹیرے مثلا بخار، سردی، کھانسی بھی ہمارے موت کی وجہ بنتی ہے۔ HIV کی کئی وجوہات ہیں، ویسے تو بہت سی وجوہات ہیں، لیکن کچھ خاص وجہ جس کی وجہ سے یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ نمبر 1، ویشیا، جسم فروش خواتین جو کہ پہلے سے اس وائرس کا اڈا ہو اور جو کوئی بھی اس سے رابطہ قائم کرے تو انہیں بھی یہ مرض آ گھیرتا ہے۔ ویسے تو حکومت کہتی ہے کہ انہیں اجازت دیتی ہے، انہیں لائسنس مہیا کراتی ہے کہ بھلے ہی آپ ان خواتین سے اپنا رشتہ قائم رکھیں، لیکن ہوشیاری سے یعنی اس کے لیے کونڈم کا استعمال کرے۔ اور ہمارے دیش میں بھی بڑے بڑے شہروں میں کئی لاکھوں لوگ اس کاروبار میں شامل ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں سرے سے ہی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قابل ہیں اور اپنے سن بلوغت تک پہنچ چکے ہیں تو فوراً نکاح کر لے، اور اگر معاشی قوت نہیں ہے تو روزہ رکھے۔ اگر ہم اسلام کی باریک اصولوں پر عمل کریں تو کبھی بھی ہمیں کوئی بھی مرض نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام انسانوں پر ظلم کرتا ہے، بلکہ جہاں ایک حرام شے سے روکتا ہے تو ایک حلال راستہ بھی مہیا کرا دیتا ہے کہ نکاح کو اتنا آسان کر دے، سستا کر دے کہ اس کے مقابل زنا مشکل اور مہنگا نظر آنے لگے۔ جہاں اس طرح کی بات عام ہو جائیں گی تو نہ گھر میں کوئی بیٹی بہن بیٹھی رہیں گی، بلکہ ایک بالغ غریب شخص کا بھی نکاح بآسانی اور جلد ہو جائے گا، تو جسم فروش خواتین کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس طرح کے خطرناک مرض ہمیں آ گھیریں گے۔ اس کی دوسری وجہ ہے متاثر خون، جو کسی وجہ سے ہمارے مریض کو دینے کی نوبت آئے۔ یعنی اگر کوئی HIV کا مریض ہو، اس کا خون کسی کو لگ جائے تو بھی بڑھ سکتا ہے۔ تیسری وجہ، اگر کسی کا استعمال کیا ہوا انجیکشن کا استعمال دوبارہ کرنے کی نوبت پیش آئے تو، اور اگر وہ کسی HIV وائرس سے متاثر ہو تو وہ مرض لگ سکتا ہے۔ اگر بہت ہی مجبوری ہو تو اسے مکمل ٹیمپریچر پر پانی میں گرم کر کے پھر اس کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ نئی سیریز لینا ہی بہتر ہے۔ آج کل اس کا امکان بہت کم ہو چکا ہے، کیونکہ آج کل چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی، دیہاتوں میں بھی کیمسٹ شاپ موجود ہوتے ہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ایک ہی انجیکشن ڈرگز کا استعمال کرنے والے مجمع میں اس کا استعمال کرے، لیکن چونکہ اس طرح کے نشے سے اسلام روکتا ہے، اور جو کوئی بھی
اور جو کوئی بھی اسلامی قوانین پر سے محبت کرتا ہے، اسلام کے اس طرح کے قوانین سے، تو انشاءاللہ انہیں کبھی بھی اس طرح کے مرض نہیں گھیر سکیں گا۔ ان کے علاوہ ایڈز کے مریضوں کے چیزوں کے استعمال یا اس کے چھونے یا چومنے یا ان کا کپڑے استعمال کرنے سے یہ مرض نہیں بڑھتا۔ ایک اور بات کہ اسلام میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے ایمان کو اتنا مضبوط کرے کہ کسی کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی پیڑ سے نہیں گرتا، اور اس وقت تک جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اس سے ہماری قوت مدافعت کا نظام یعنی ہماری جنگی فوج کا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اور ہومیوپیتھی کا اصول بھی یہی ہے کہ کیڑا لگنے سے پھل نہیں سڑتا، بلکہ پھل پہلے سڑا ہوا ہوتا ہے، کیڑا بعد میں لگتا ہے۔ وائٹل فورس مطلب اگر آپ کی قوت مدافعت مضبوط ہے اور آپ ایمان کامل کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کے مقابل کورونا ہو یا فورونا، ایڈز ہو یا کینسر، کسی کے باپ سے بھی ہم نہیں ڈرتے۔ اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو ہومیوپیتھی اور قوت مدافعت ضرور دیکھیں۔ ایک اور مرض HPV ہیومن پیپلوما وائرس۔ ہمارے جسم میں HPV سے اکثر جھنڈ کے جھنڈ مسے نکلتے ہیں، گردن، ہتھیلی یا پھر شرمگاہ کے آس پاس۔ یہ مسے دردناک یا پھر بنا درد کے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی اس میں خون بھی نکلتا ہے۔ HPV کی وجہ سے گردن کے کینسر کی وجوہات بھی سامنے آئی ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جسم کے چھونے سے یا ہم بستری کرنے سے یہ مرض بڑھتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر ہماری قوت مدافعت مضبوط ہے تو انفیکشن ہمیں چھو بھی نہیں سکتا۔ ایک اور مرض ہرپes زوسٹر۔ یہ مرض ویریسیلا ہرپes زوسٹر نامی بیکٹیریا سے ہوتا ہے۔ یہ وائرس اگر ہمارے جسم میں داخل ہو جائے تو ہمیں چکن پاکس کی وجہ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے مکمل جسم میں باریک باریک پانی جیسے بھرے ہوئے دانے نکل آتے ہیں، جو کہ آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن چہرے پر باریک باریک گڑھے بن جاتے ہیں۔ جب بھی ذہن میں کسی طرح کا کوئی تناؤ ہوتا ہے یا قوت مدافعت کی وجہ سے بخار یا بڑھاپے کی وجہ سے یہ چیز بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے وائرس اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ یہ دانے جھنڈ میں کبھی کبھی ہمارے پیٹھ پر کچھ اس طرح آتے ہیں کہ وہ ناگن کی طرح نظر آتے ہیں، اسی لیے اسے ناگن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مرض شدید درد، تیز مرچی کی طرح جلندار، جس کی وجہ سے مریض مچھلی کی مانند تڑپتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہا ہوگا۔ اگر واقعی میں پسند آ رہا ہے تو اس کو مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں، لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔